ہڈو اسٹوڈیوز کی جانب سے ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ آیا صوفیہ جو کہ ایک تعمیراتی شاہکار تو ہے جو ترکی کے شہر استنبول میں واقع ہے اور جغرافی لحاظ سے یہ شہر بر اعظم ایشیا اور یورپ کے دامن میں اپنی پوری شان و شوکت سے موجود ہے۔ یہ تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ اس شہر کا صدیوں پرانا نام کنسٹنٹینوپل تھا جو بیزنٹائن ایمپرر کنسٹنٹینس دی فرسٹ کے نام سے منسوب تھا، جس کو سلطان محمد دوئم نے 1453 عیسوی میں شاندار اور لگ بھگ 2 مہینے کے محاصرے کے بعد فتح حاصل کی اور اس کا نام استنبول میں بدل دیا۔ اس شہر کے متعلق نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کا فاتح جنتی ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کیا باکمال سپہ سالار ہوگا اور کیا باکمال فوج ہوگی جو اس شہر کو فتح کرے گی۔ انہی احادیث کے پیش نظر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کرنے کی غرض سے قافلوں کی صورت میں نکلے، مگر اس وقت یہ شہر فتح نہ ہو سکا اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہوئے اسی سرزمین میں مدفون ہے۔ ان میں سر فہرست نام حضرت ابو ایوب انصاری کا ہے، جن کا مزار مبارک بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ مکمل تاریخ اور موجودہ اہمیت جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، یہ بات ہے 306 عیسوی کی، جب کنسٹنٹینس دی سیکنڈ نے جو بیزنٹائن ایمپرر تھا نے پہلی بار اس کی تعمیر کروائی۔ یہ عمارت 404 میں ایمپرر آرکاڈیوس کے دور حکومت میں جل کر خاکستر ہو گئی، جو کہ شہر میں ہونے والے فسادات کا نتیجہ تھا۔ اس کا دور حکومت 395 عیسوی سے 408 عیسوی تک تھا۔ اس سے اگلے شہنشاہ تھیوڈوسیوس سیکنڈ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور 415 میں تکمیل کو پہنچا۔ اس تعمیر کا حصہ بھی لکڑی ہی تھی، مگر کچھ کام سنگ مرمر کا بھی ہوا، جس کے پتھر آج بھی موجود ہیں۔ یہ عمارت بھی تقریباً 100 سال کے بعد ایک بار پھر شہنشاہ جسٹینین دی فرسٹ کے خلاف ہونے والے فسادات کی نظر ہوا۔ آگ سے ہونے والا نقصان ناقابل تلافی تھا، جس کے باعث جسٹینین ایمپرر نے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کا حکم دیا، اور 5 سال کے قلیل عرصہ میں 537 عیسوی میں یہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچی، اور یہ ہاگیا صوفیہ کی تیسری عمارت تھی جو کئی صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے آج بھی پورے شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے اور کئی جنگوں کا بھی سامنا کیا۔ چونکہ یونانی آرتھوڈاکس بازنطینیوں کا باضابطہ مذہب عیسائیت تھا، لہٰذا ہاگیا صوفیہ کو عقیدے کا مرکزی چرچ سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح یہ وہ مقام بن گیا جہاں ہر نئے آنے والے شہنشاہ کی تاج پوشی ہونے لگی۔ آیا صوفیہ نے بازنطینی ثقافت اور سیاست میں اہم کردار ادا کیا، جو تقریباً 900 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تاہم صلیبی جنگوں کے دوران یہ علاقہ رومنز کے قبضے میں چلا گیا اور اس عمارت کو شدید نقصان پہنچا، لیکن اس کی مرمت اور تزئین و آرائش کا کام بازنطینیوں نے دوبارہ اس وقت کیا جب اس کے آس پاس کے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ کو 1453 میں شاندار فتح اپنے نام کرنے کے بعد فاتح کا لقب پایا اور اس شہر کے نام کو قسطنطنیہ سے اسلام بول میں بدل دیا، جس کا مطلب اسلام کا شہر ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ غلط العام ہوتے ہوئے استنبول میں بدل گیا۔ آیا صوفیہ کی اگلی بڑی تزئین و آرائش اس وقت عمل میں آئی جب سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باعث آیا صوفیہ میں جتنا بھی فن خطاطی جس میں مبینہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بھی موجود تھی، جو گولڈن موزیک سے بنائی گئی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی شہنشاہوں کے بھی موزیک میں کام تھا، اس کو ڈھانپا گیا اور اسلامی فن خطاطی میں تبدیل کیا گیا۔ اس طرح آیا صوفیہ کو مکمل طور پہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا، اور اسی دن سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ میں خود بھی شکرانے کے نفل ادا کیے اور اس کی فوج نے بھی۔
اس کے بعد سلطان سلیمان کے دور حکومت میں محراب کے دونوں اطراف پیتل کے 2 لیمپ لگائے گئے. اصل عمارت میں 4 میناروں کا بھی اضافہ کیا گیا. اسی طرح سلطان عبد الحمید کی حکمرانی میں 1847 عیسوی اور 1849 عیسوی کے درمیان آیا صوفیہ کی بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش کی گئی. سلطنت عثمانیہ کے خاتمے اور جمہوریہ ترکی کے قیام کے تقریباً 9 سال بعد جمہوریہ ترکی کے بانی اتا ترک نے کابینہ کی منظوری اور صدارتی حکم نامے کے بعد اس افسانوی عمارت کو 1434 عیسوی میں عجائب گھر میں بدل دیا اور ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا. اتا ترک نے عربی زبان میں اذان دینے پہ پابندی لگا دی اور ترکی زبان کے عربی رسم الخط کو بھی تبدیل کر دیا. تاہم 2013 کے بعد سے ملک میں کچھ اسلامی مذہبی رہنماؤں اور عوامی سطح پہ بھی ایک بار پھر اس عجائب گھر کو مسجد میں بدلنے کا مطالبہ بڑھنے لگا اور ترک صدر کی ذاتی دلچسپی بھی تھی. تاہم اس افسانوی عمارت کو ایک بار پھر مسجد میں بدل دیا گیا. مسجد میں بدلنے کا فیصلہ ترک عدالت نے دیا اور 1934 عیسوی کے مسجد کو عجائب گھر میں بدلنے کے فیصلے کو کالعدم اور غیر قانونی قرار دے دیا. اس عدالتی فیصلے کے بعد آیا صوفیہ میں 85 سال بعد اذان کی آواز گونجی اور اس اذان کو ترکی کے تمام چینل پہ براہ راست نشر کیا گیا. ترک عوام نے عمارت کے باہر بڑی تعداد میں نماز ادا کی. ترک صدر اردوان نے فیصلہ والی شام کو عوامی خطاب کرتے ہوئے باضابطہ طور پہ مسجد میں بدلنے کا اعلان کیا اور 24 جولائی جمعہ کے دن نماز جمعہ سے باقاعدہ طور پر نمازوں کا انعقاد ہوگا. مزید یہ کہا کہ آیا صوفیہ تمام مسلم اور غیر مسلم سیاح کو پہلے سے بڑھ کر خوش آمدید کہے گا. ترک صدر نے بین الاقوامی رہنما اور اداروں کے تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیا یہ ترکی کا حق خود ارادیت اور اندرونی معاملہ ہے. اس فیصلے کے بعد تو جیسے اسلام دشمنوں کو ترکی اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا جواز مل گیا ہو. اس عمارت کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اسی بنا پر یونیسکو نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ترکی کی حکومت پر زور دیا ہے کہ اوپن ڈائیلاگ وداؤٹ اینی ڈیلے. پوپ فرانسس آف ویٹیکن نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیالات استنبول میں ہیں. میں آیا صوفیہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں. میں بہت پریشان ہوں. دنیا کے سب سے بڑے آرتھوڈاکس چرچ جو کہ ماسکو روس میں ہے اس نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ترک عدالت نے ان کے خدشات کو مد نظر نہیں رکھا فیصلہ دیتے ہوئے اور اس فیصلہ سے کسی بڑی تقسیم کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جبکہ دوسری طرف روسی نائب وزیر خارجہ نے بیان دیتے ہوئے کہا یہ سراسر ترکی کا اندرونی معاملہ ہے جس میں ہمیں یا کسی اور کو مداخلت سے پرہیز کرنا چاہیے. ویڈیو کے آخر میں ہماری اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ مسلم امہ کو متحد کرے اور ہمیں قرآن کریم کی اس آیت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ترجمہ: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تحقیق کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کی صورت میں. تب تک اللہ نگہبان.